الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا کا درس جاری ہے. جو آیت تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ النساء کی آیت ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دو حکم دیے ہیں. پہلا حکم یہ دیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور دوسرا حکم یہ دیا ولا جنبا، جب تم ناپاک ہو تب بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز کی ظاہری اور باطنی شرائط ہیں. ظاہری شرط یہی ہے کہ انسان کا جسم بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں اور جگہ بھی پاک ہو. یہ تو نماز کی اولین شرائط میں سے ہے. اسی طرح نماز بندہ اس حالت میں پڑھے کہ اسے ذہنی طور پر بھی یکسوئی حاصل ہو، تاکہ نماز اطمینان اور سکون کی حالت میں پڑھی جا سکے. اگر بندہ شراب پی رکھی ہے اور نمازی ہے، اب اسے نماز پڑھنی ہے، تو جب تک اس کا نشہ نہ اتر جائے وہ نماز نہ پڑھے. اسی طرح اگر بندہ ناپاک ہے، اب ناپاکی کی حالت میں نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ خوب اچھی طرح اپنے آپ کو پاک کرے. احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر نماز کا وقت ہو چکا ہے اور کھانا تمہارے پاس آ چکا ہے، پہلے تم کھانا کھا لو پھر بعد میں نماز پڑھو. یعنی اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گے اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاؤ گے تو تمہیں نماز کی حالت میں اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہوگا. جو یکسوئی حاصل ہونی چاہیے تھی نماز کی حالت میں وہ بندے کو حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کھانا آ گیا ہے اور نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے اور نماز کا آخری وقت بھی نہیں ہے، بعد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے وقت کے اندر، تو پہلے کھانا کھا لیا جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، اگر آپ کے سامنے نماز کے وقت میں کھانا آ جاتا تو آپ پہلے کھانا کھا لیتے یہاں تک کہ اقامت بھی ہو جاتی اور امام کی قرات بھی بلند آواز سے ہونے لگتی. اس حالت میں بھی کھانا آ جاتا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کھانا کھاتے اور پھر نماز کے مشغول ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دو آدمیوں کو کہ جس کے سامنے کھانا آ گیا یا اس نے پیشاب اور پخانے کو روکا ہوا ہے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. یعنی ایسا نہ کرے. اگر کھانا آ گیا ہے تو کھانا پہلے کھا لے، نماز کو بعد میں پڑھ لے. اگر پیشاب پخانے کی تقاضے کی ضرورت ہے تو پہلے پیشاب اور پخانے سے فارغ ہو جائے پھر نماز میں مصروف ہو، تاکہ جو نماز کی اطمینانیت ہے، سکون ہے، یکسوئی ہے، وہ انسان کو حاصل ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی دو باتوں کا حکم دیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. ایک یہ کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آؤ، اور دوسرا یہ کہ ولا جنبا، اگر تم ناپاک ہو تب بھی نماز کے قریب نہ آؤ. نشے کو اتر جانے جو پھر نماز پڑھو. اسی طریقے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لو اور پھر نماز ادا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو پہلے تم اپنے نیند کو تھوڑا سا پورا کر لو پھر نماز پڑھو. ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں تم نماز شروع کر دو اور پھر اپنے لیے توبہ اور استغفار کے بجائے اپنے آپ کو گالی دینا شروع کر دو.
اس لیے کہ نیند کی حالت میں بندے کو کیا پتہ چل سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، یا اپنے آپ کو گالی دے رہا ہے۔ اسی طرح اگر نشے کی حالت میں نماز پڑھے گا تب بھی سے کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ اگر تم نشے کی حالت میں ہو، ولا جنوبا، اور ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، فطہروا، یہاں تک کہ تم اپنے آپ کو پاک کر لو۔ اصل میں شریعت یہ چاہتی ہے کہ بندہ نماز جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، جو نماز کی جان ہے اور ایمان والے کے لیے کامیابی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اسی حالت میں مسجد کا ستون گر پڑا، بڑا شور ہوا، لوگوں کا ہجوم ہو گیا، لیکن حضرت نماز کے اندر مشغول رہے۔ جب نماز کے سے فارغ ہوئے تو پھر لوگوں سے پوچھا، مجھے ایسا معلوم ہوا ہے کہ شور و غل تھا۔ لوگوں نے بتایا، جی ہاں، نماز کے اندر مسجد کا ستون گر گیا تھا، اس وجہ سے لوگوں کا ہجوم بھی ہوا اور شور و غل بھی ہوا۔ دیکھیے اتنی آپ نماز کے اندر مشغول۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نماز حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی اسی طرح نماز پڑھتے۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھتے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اسی طرح نماز پڑھتے۔ جس طرح حضور کی نماز میں خشوع و خضوع تھا، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کی نماز میں خشوع و خضوع تھا، اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر کی نماز میں خشوع و خضوع تھا۔ ایک مرتبہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا بیٹا سویا ہوا تھا، چھت سے ایک سانپ گرا جو بیٹے کے اوپر آ پڑا، اب بیٹے نے چیخنا شروع کر دیا، سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے، سانپ کو مار دیا، بچے کو اٹھا لیا، گھر میں شور و غل ہو گیا، لیکن حضرت کی نماز میں کوئی فرق نہ پڑا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا، یہ کیسا شور و غل تھا؟ گھر والی نے کہا، اللہ کا تم پر رحم ہو، ہمارے بچے پر سانپ آ پڑا تھا، اس کی جان چلی جا رہی تھی، اور آپ نماز میں اس قدر مشغول تھے، اس قدر منہمک تھی، آپ کو پتہ بھی نہ چلا۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ آپ کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے؟ فرمایا، آپ کی عادت تھی جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے تو نماز سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے تاکہ بدن میں اطمینان و سکون پیدا ہو جائے۔ اگر بندہ بھاگتا ہوا آئے اور نماز میں مصروف ہو جائے تو اس طرح بندے کے جسم میں اطمینان و سکون نہیں ہوگا۔ تو حضرت کی عادت تھی کچھ دیر پہلے مسجد میں تشریف لے آتے اور پھر بیٹھ جاتے تاکہ پورے جسم میں اطمینان و سکون حاصل ہو جائے۔ تو حضرت کے بارے میں فرمایا کہ وہ نماز اس طرح پڑھتے کہ نماز سے پہلے مسجد میں تشریف لے آتے تاکہ جسم میں بدن میں اطمینان و سکون پیدا ہو جائے۔ پھر جب نماز کو شروع کرتے تو فرمایا کعبۃ اللہ کو اپنے تصور میں لاتے کہ میرے سامنے بیت اللہ شریف ہے، اور پھر دائیں طرف جنت کو تصور کرتے اور بائیں طرف جہنم کو تصور کرتے، اور اپنی پیٹھ کے پیچھے فرشتہ جو موت کا فرشتہ ہے اسے محسوس فرماتے، اور پاؤں کے نیچے فرمایا کہ پل صراط کو لے آتے۔ اس طرح یقین اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے، اور پھر پورے اطمینان، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے، اور اس انداز سے نماز پڑھتے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس طرح نماز پڑھتے۔ جب اس حالت میں نماز پڑھ لی، پھر بھی نماز کے بعد خوف اور ڈر اور امید کے ساتھ ہیں، پتہ نہیں میری یہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ بہرحال شریعت یہ چاہتی ہے کہ بندہ نماز پڑھے سکون اور اطمینان اور یکسوئی کی حالت میں، تاکہ بندے کو جو نماز کے فوائد ہیں وہ حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو حکم ایمان والوں کو دیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى،
اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس کا واقعہ بھی لکھا ہے، ابھی شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ صحابہ کرام یا لوگ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں دعوت میں شریک ہوئے۔ جب دعوت کھا لی تو جیسے عام حالت میں عرب کی عادت تھی، کھانے کے بعد شراب بھی پی لیا کرتے تھے۔ ابھی شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ابھی شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا کہ شراب حرام ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی۔ تو کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ شراب کو پی لی گیا۔ صاحب ظاہر ہے شراب پینے کے بعد نشہ ہی ہو جاتا ہے، ادھر سے نماز کا وقت بھی ہو گیا۔ اب نماز شروع کر دی، اب جو امام صاحب تھا اس نے سورۃ الکافرون شروع کر دی۔ اب نشے کی حالت میں سورۃ الکافرون کے چاروں لا کو چھوڑ دیا۔ صاحب ظاہر ہے جب لا ہی چھوٹ گیا تو سورت کا معنی اور مفہوم ہی بدل گیا، تو اس صورت میں نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ ہو۔ اور دوسرا حکم دیا ولا جنبا، اگر تم ناپاک ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تب بھی تم نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ تم خوب اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرو۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔